نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اپنے دشمن کو پہچانیے، نو یور اینیمی۔ آپ کا کوئی دشمن ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اسے کیسے پہچانیں گے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے، آپ کو ہیلدی دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے اور آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے کبھی اچھا نہیں سوچتا، آپ کو بیمار، کمزور اور غصے میں دیکھنا چاہتا ہے، پیس آف مائنڈ چھین لیتا ہے اور آپ کو ناکام بنانا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوست کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 257 میں فرماتے ہیں، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان کا دوست طاغوت ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سارے فورسز، ساری چیزیں جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور لے جاتے ہیں اسے طاغوت کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن کھلم کھلا۔ ان دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے روشنی یعنی ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسری طرف دشمن ہمارا شیطان ہے، وہ ہمیں روشنی، نور، ہدایت سے طاغوت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا دشمن ہمارے بارے میں اچھا سوچتا ہے؟ کیا وہ ہمیں سکسیسفل دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں نا، تو الرٹ ہونا ہے، ہمیں اس کو پہچاننا ہے کہ وہ کون ہے، اس کے ٹرکس اینڈ ٹریپس کیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں شیطان کون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دو ناموں سے منشن کیا ہے، شیطان اور دوسرا ابلیس، یہ اس کے نک نیم سے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار مخلوق میں سے تھا؟ اللہ کی یہ 3 کریشنز ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا جو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کا کچھ اور کام نہیں ہوتا ہے، صرف وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ دوسری کریشن، اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے جن کو بنایا، ان کو انسانوں کی طرح فری ول دیا گیا ہے، تو کچھ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور کچھ نافرمانی کرتے ہیں۔ ابلیس پہلے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سبھی فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، میں کیوں سجدہ کروں؟ مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، میں نہیں سجدہ کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے اندر تکبر، ایروگنس، پرائڈ آ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وہ شیطان مردود کہلایا گیا۔ یہاں پر رکیے اور سوچئے، ہمارے دشمن کی پہلی صفت، کوالٹی پتہ چل گئی کہ اس کے اندر تکبر تھا۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بیسٹ سمجھنا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ ہمیں شیطان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس ایروگنس، تکبر، کبر کی وجہ سے شیطان نے کیا کیا؟ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی اور رحمت سے، مرسی سے دور ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں پر شیطان کی دوسری صفت پتہ چلی کہ اس نے نافرمانی کی۔ پہلے اس نے تکبر کیا which leads to disobedience۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد شیطان کو جنت سے نکال دیا، تو وہ شیطان نے اللہ سے پرمیشن مانگی۔ کس چیز کی پرمیشن مانگی؟ اس نے اللہ سے کہا کہ اس کو قیامت کے دن تک مہلت دی جائے تاکہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کے جنریشنز کو بھٹکائے گا، تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پرمیشن دے دی، لیکن یہ بھی کہا کہ اگر کوئی غلط کام کرنے کے بعد یا گناہ کرنے کے بعد مجھ سے سچے دل سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔
یہاں پر دیکھیے شیطان کی اور ایک صفت کوالٹی کا پتہ چلا کہ اس نے معافی نہیں مانگی، بس تکبر کیا، نافرمانی کی اور اس کے بعد اپنی غلطی پر معافی نہیں مانگی۔ جنت میں جانا ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے کتنا آسان کر دیا۔ اگر ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو اسی وقت ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ کے بیوٹیفل نیمز میں سے 2 نام الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ جو چاہے کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اپنے وسوسوں کے ذریعے پھسلا دیا اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ وسپر، کچھ ہلکا ہلکا کہنے کو کہتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کو کہنا بھی وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان اپنے سارے کام وسوسوں کے ذریعے کرتا ہے۔ وہ ہمیں کسی گناہ کے کام کو زبردستی نہیں کروا سکتا، مگر اس کو خوبصورت طریقے سے ہمارے سامنے پریزنٹ یا پیش کرتا ہے تاکہ ہم وہ گناہ اور غلط کام کر بیٹھیں۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں بھی اس نے وسوسہ ڈالا کہ اس فروٹ کو کھا لے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ صرف ایک بار نہیں، بار 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 یہی بات ریپیٹ کرتا ہے اور وہ اس غلطی کو کر بیٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام بھی پھسل گئے، انہوں نے غلطی کی اور اس فوربڈن ٹری کا پھل کھا لیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ناراض ہوئے اور ان کو دنیا میں بھیج دیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا اور خوب توبہ و استغفار کیا۔ آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح ہم سے بھی اگر کچھ غلطی ہو جائے، کچھ گناہ کا کام ہو جائے تو اسی وقت معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہمیں بھی اس کو معاف کر دینا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی تکلیف کیوں نہ دے ہم کو، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی دیکھیے کہ شیطان کی 3 صفت ہمیں پتہ چل گئے ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہمارے ہیبٹس دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ یہ تینوں عادتیں ہم اپنے نیچر سے نکال سکیں۔ شیطان کے ٹرکس اینڈ ٹریپس کیا ہے؟ وہ جس سے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں برے چیزوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، جیسے زیادہ کھانا، زیادہ بات کرنا، زیادہ سونا، زیادہ لوگوں سے ملنا، لیزینس اور کام کو تاخیر سے کرنا، جیسے نمازوں کو تاخیر سے پڑھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں حلال رکھی ہے اور کچھ حرام، تو شیطان ہمارے لیے حرام چیزوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کے نزدیک ہو جائیں اور خوشی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، جیسے کہ بے پردگی، میوزک، گانے، بے حیائی، زیادہ میک اپ، اوور ڈریسنگ۔ ایک برائی ہمیں دوسری برائیوں کی اور لے کر جاتی ہے۔ یہی وسوسے، ہلکے ہلکے بیبی سٹیپس، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کب کیسے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اس دعا سے یہ ٹاپک ختم کرتی ہوں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دشمن کے ٹریپس اینڈ ٹرکس اور وسوسوں کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور فوکس ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔